جی میرے دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم۔ چوپال یو کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا دن ہماری پاکستانی تاریخ کا انتہائی عام ترین دن ہے۔ 6 ستمبر 6 ستمبر کو ہماری ہندوستان کے ساتھ دوسری بڑی جنگ ہوئی تھی۔ ہماری ہندوستان کے ساتھ ان گزشتہ 75-76 سالوں میں 4 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں جی، 4 بڑی جنگیں۔ سب سے پہلی 1948 والی جنگ، جب قائد اعظم محمد علی جناح حیات تھے اور ان کے حکم پر قبائلیوں نے کشمیر پر حملہ کیا تھا۔ اور دوسری جنگ 65 والی جنگ، اور تیسری 71 والی جنگ، اور چوتھی کارگل کی جنگ۔ یہ 4 جنگیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہوئی تھیں۔ اس بارے میں جو بھی میں نے مختصر سی گفتگو کرنی ہے، اس کا مقصد خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو بڑا یا طاقتور ثابت کرنا ہے اور کسی کو کمزور یا چھوٹا ثابت کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو ان حقائق سے آگاہ کر سکیں کہ ہم پہ مسلط حکمرانوں نے کیسے کیسے غلط فیصلے کیے، ہمیں جنگوں میں الجھایا، اور ان جنگوں کا نتیجہ کیا برآمد ہوا، عوام کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا، اس بارے میں سوچا جائے۔ آج تک کبھی اس پہ کھلا مذاکرہ نہیں ہوا، کہیں نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ اس پہ کھلی ڈیبیٹ ہو رہی ہو اور اس پہ تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہو ان 4 جنگوں کے بارے میں۔ سب سے بڑے فوجی ریٹائرڈ ایئر مارشل عسکر خان، جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، وہ اگلے جان رخصت ہو کے اگلے جان سدھار چکے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کا یہ کہنا تھا، یہ کوئی میری ریسرچ نہیں ہے، یہ میرا کہنا نہیں ہے یا کسی رائٹر کا لکھا ہوا نہیں ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان 4 جنگوں میں سے کوئی ایک جنگ بھی ہندوستان نے ہم پہ مسلط نہیں کی تھی، ہندوستان نے کبھی پہل نہیں کی تھی۔ ہمیشہ پہل ہماری طرف سے ہوئی اور ہمیشہ ہر جنگ میں پہل ہم نے کی تھی۔ یہ ریٹائرڈ ایئر مارشل عسکر خان کا کہنا ہے، اور ان کا ایک چھوٹا سا مختصر سا 10-12 منٹ کا انٹرویو یوٹیوب پر موجود ہے، جس کا لنک میں اپنی اس ویڈیو کے نیچے دے دوں گا۔ پلیز آپ اس لنک کو سنیے گا کہ ریٹائر عسکر خان اس بارے میں، ان جنگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس کو سن لیجئے گا تاکہ ہماری آج کی نوجوان نسل کو اصل حقائق معلوم ہو سکیں۔ 1948 والی جنگ میں آزاد کشمیر جو موجودہ رقبہ ہے، یہ بنیادی 2 یا 2.5 ضلع تھے، جسے آج تقسیم کر کر کے ہم نے چھوٹے چھوٹے ضلع بنا دیے ہیں، یا جتنا بھی وہ علاقہ ہے وہ آزاد کروا لیا تھا ہم نے ہندوستان سے، جسے آج ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ وہ کشمیر کتنا آزاد ہے، کتنا نہیں ہے، یہ ایک الگ بڑا دلچسپ موضوع ہے، اس پر بھی کبھی گفتگو کریں گے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سیاسی بصیرت تھی، اس کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ بڑی ریاست جو ہندوستان میں رہ گئی ہے، حیدرآباد دکن میں، چونکہ عوام کی اکثریت غیر مسلموں کی تھی، ہندو اکثریت تھی، مسلمان اکثریت میں نہیں تھے، لیکن ان کے حکمران مسلمان تھے، مسلمان خاندان کی وہاں حکمرانی تھی۔ نواب عثمان علی خان اس وقت کے نواب تھے جو وہاں کے حکمران تھے، اور وہ چونکہ مسلمان تھے
تو مسلمان حکمران کے ذریعے ایک معاہدہ کر کے حیدرآباد دکن ہم حاصل کر لیں گے، اور کشمیر کا حکمران ایک غیر مسلم ہے مگر کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو کشمیر اس طرح ہمیں اس مسلم اکثریت کی بنا پر حاصل کر لیں گے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ حیدرآباد دکن ملا اور نہ کشمیر حاصل ہو سکا، اور صرف ایک چھوٹا سا علاقہ جو ہم حاصل کر پائے وہ آج ہمارے پاس ہے۔ اور اس جنگ میں جو ہندوستان کے فوجی جان سے گئے ان کی تعداد کوئی 1100 سے زائد بنتی تھی، اور جو اور زخمی ہوئے تھے وہ 3000 سے زائد تھے، بلکہ 3100 سے بھی زائد تھے، اور جو پاکستان کے شہید ہوئے تھے مجاہد وہ ان کی تعداد 6000 تھی، اور جو زخمی ہوئے ان کی تعداد 14000 تھی۔ اس کے بعد سن 1965 والی جنگ، یہ بھی ایک آپریشن جبرالٹر جو کارگل طرز کا ایک منصوبہ تھا، ایک آپریشن تھا، جو صدر اس وقت کے جنرل ایوب جو اقتدار پر بھی قابض تھے ان کی زیر سایہ یہ منصوبہ، یہ پلان جنگی بنایا گیا، اور ان کی عسکری بصیرت کا اندازہ یوں لگائیں کہ انہوں نے اپنی ایئر فورس کو بھی آگاہ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اسی کلپ میں جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں آپ سنیں گے کہ ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ اس جنگ کے بعد، یعنی یہ جنگ ختم ہوئی تھی، اس میں رشیا نے، روس نے بنیادی کردار ادا کر کے یہ جنگ ختم کروائی تھی، اور جو معاہدہ جنگ بندی کا ہوا تھا اسے معاہدہ تاشقند کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں جی۔ وہ تاشقند میں یہ معاہدہ ہوا تھا، اس پر صدر ایوب کے دستخط ہوئے تھے اور ہندوستانی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے دستخط تھے۔ اس معاہدے کے مطابق ہندوستان اور پاکستان کو اس جنگ میں جتنے بھی علاقے انہوں نے فتح کیے تھے یا ان پر قبضہ کیا تھا انہیں چھوڑ کر اس جنگ سے پہلی والی پوزیشن پر واپس جانا تھا۔ ہندوستان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے کوئی 1920 کلومیٹر سکوائر کلومیٹر علاقے پر قبضہ کیا ہے پاکستان کے، اور پاکستان کا یہ دعویٰ تھا کہ 540 سکوائر مائل پہ انڈیا کی زمین پر ہم نے قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن جب اس معاہدے کے تحت دونوں نے اپنی اپنی زمینیں جن پر قبضہ کیا ہوا تھا فوجوں نے وہ چھوڑی، وہ زمینیں چھوڑی، وہ رقبہ چھوڑا، وہ علاقہ جب واگزار ہوا، دونوں ممالک کو واپس ہوا، تو جو ہندوستان نے واپس کیا پاکستان کو وہ 710 مربع مائل تھا، 710 مربع سکوائر مائل ہندوستان نے ہمیں واپس کیا تھا، اور جو ہم نے ہندوستان کو واپس کیا تھا وہ 210 سکوائر مربع میل کا علاقہ تھا جو ہم نے ہندوستان کو واپس کیا تھا۔ لیکن مطالعہ پاکستان کے مطابق ہم نے دشمن کو شکست فاش دے دی تھی، ہم نے دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا تھا۔ یہ ہے مطالعہ پاکستان جس نے آج تک اصل حقائق کو چھپائے رکھا ہے، اور ہمارا اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اصل حقائق سے آگاہ کر سکیں۔ اس کے بعد جو بڑی جنگ تھی وہ 1971 والی جنگ ہے، وہ بچہ ہمارا آگاہ ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں ہمارا آدھا ملک دو لخت ہو گیا، اور ہم آدھے ملک سے پورے مشرقی پاکستان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور اس جنگ کے نتیجے میں ہمارے 93,000 فوجی افسر، فوجی جوان اور فوجی افسر قیدی بنا لیے گئے تھے۔ اور مجھے وہ بچپن میں یاد ہے جی، میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا لیکن مجھے خواب کی طرح وہ باتیں یاد ہیں کہ جب شام کو ریڈیو پر گرفتار فوجیوں کی بات کروائی جاتی تھی، اس وقت ریڈیو ہی واحد ذریعہ تھا، اور جب کوئی ریڈیو سے ہمارا فوجی بھائی بولتا تھا تو ہمارے یہاں خوشی کی لہر دوڑ جایا کرتی تھی۔ ہماری مائیں بہنیں رات کو
आराम से चैन से सो नहीं सकती थीं और वक्त वक्त दुआएं मांगती थीं दरबारों पर जाकर, और मस्जिदों में दुआएं होती थीं कि अल्लाह हमारे कैदी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जिस शख्स मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये हमारे 93,000 कैदी दुश्मन की कैद से छुड़वा के लाया था, वो अपनी सियासी बसीरत से, उसका जो अशर हुआ वो भी आपके सामने है। और उसके बाद 99 में सदर मुशर्रफ ने कारगिल का मंसूबा बनाया था और बज़ाहिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को उससे आगाह किया था कि ये हमारा प्लान है, इस तरह हम ये कामयाबियां, जंगी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन इजाज़त कौन लेता है जी? और ठीक वक्त देखिए कि ठीक उस वक्त जब हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म वाजपेयी हमारा मेहमान था, हमारे घर था, एक दोस्ती के मुआहदे हो रहे थे और अपनी गुज़श्ता गलतियों से सबक सीखा जा रहा था, उस वक्त इस मुशर्रफ ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया था कि सारी दुनिया में पाकिस्तान की जगनसाई हुई थी, सारी दुनिया में हमें अजीमत का सामना करना पड़ा था। और फिर नवाज शरीफ की मिन्नत की और जाके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जाके अमेरिका के सदर से मिन्नत तरला करके बाकायदा इस जंग से जान छुड़वाई थी। और फिर उस नवाज शरीफ का जो अशर हुआ इसी मुशर्रफ के हाथों, वो भी तारीख का हिस्सा है। तो ये 4 जंगें हुई हैं बड़ी, इनमें से किसी एक जंग में भी इसका जो आम तरीन नुक्ता है, तो बकौल असगर खान, आप इस लिंक में उनकी गुफ्तगू सुन लीजिएगा कि किसी एक जंग में भी पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान ने ही पहल की, हिंदुस्तान ने कभी पहल नहीं की थी। तो हम चाहते ये हैं कि इस गुफ्तगू के ज़रिए सच बयान कर सकें, अपनी नौजवान नस्ल को असल हक़ाइक़ से आगाह कर सकें, और जब इस मुताले पाकिस्तान के झूठ से बाहर निकल कर हक़ाइक़ को देखने की सलाहियत पैदा कर सकें और फिर अपने हाल और मुस्तकबिल का कोई बेहतर फैसला कर सकें, किसी बेहतर मंजिल की तरफ सफ़र आगाज कर सकें। तो भाइयों, अगर ये हमारी काविश आपको पसंद आए और आपके मुताबिक आप समझते हैं कि हम ये दुरुस्त काम कर रहे हैं, अपनी नौजवान नस्ल को असल तारीख के तारीखी हालात व वाक़यात से आगाह कर रहे हैं, तो खुदारा इस आवाज़ का, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाइए। और उसका तरीका ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मिलकर एक कारवान बन सकें और हम इन ओझल, जो हमारी आंखों से ओझल किया गया सच है, उसको खोज सकें और किसी बेहतर रास्ते का इंतखाब कर सकें। खुदा हाफिज़।